چکے ہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب احمد بچر صاحب رکھ چکے ہیں, میجر سرور صاحب, دیگر تمام ہمارے ساتھی اور بھائی. میں صرف 2-3 باتیں کروں گا جی, بڑی آسان زبان کے اندر. زمیندار جب مرکزی مین فصل لگاتا ہے, وہ گنا ہو, وہ کپاس ہو, وہ گندم ہو, تو اس کا پورے سال کا انحصار اس فصل کے اوپر ہوتا ہے. وہ پورا سال بجلی کا بل بیچارہ ادھار پہ چلتا ہے, وہ کھاد ادھار پہ اٹھاتا ہے, وہ بیج ادھار کے اوپر اٹھاتا ہے, وہ اپنے بچوں کی شادیاں ادھار کے پیسوں سے کرتا ہے, اور جب یہ فصل آتی ہے تو وہ اپنے سال کے تمام واجبات کلیئر کرتا ہے. آپ نے اتنا بڑا قتل عام کیا ہے, آپ نے یہ ظلم نہیں کیا, آپ نے زمینداروں کا قتل عام کیا ہے کہ زمیندار کی فصل اس کے گھر کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اس کی کاسٹ تو بہت دور کی بات ہے, وہ اپنی جو لاگت ہے وہ بھی 50% بھی ریکور نہیں کر پایا. آپ نے اسے تباہ کر دیا. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ کیا چل رہا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا یہ ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے, اسے کوئی غرض نہیں ہے. اسے غرض ہے تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لان کے لیے تو 6 کروڑ روپے رکھا گیا ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس کے. آپ کی پول میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کے لیے تو 20-20 کروڑ روپے رکھا گیا ہے. آپ کے ڈسکریشنری فنڈز کے اندر اضافہ کیا گیا ہے, لیکن آپ نے ذمہ دار کو کیا دیا؟ آپ نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. 2000 میں یونائٹڈ نیشن کے ملینیم گولز آئے تھے, اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ 2020 سے 22 تک دنیا کے ورسٹ افیکٹی کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان ول فال ان ٹاپ 5. آپ نے پچھلے 22 سال میں کیا کیا؟ آج آپ کو پتا ہے, ایک تو گورنمنٹ کا ظلم ہے, دوسرا کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم نے کوئی افیکٹو پالیسی نہیں بنائی. گرمی کی شدت کی وجہ سے, بے وقت کی بارش کی وجہ سے, ژالہ باری کی وجہ سے کسان ہر طرف سے پٹ رہا ہے. آج اگر کسی علاقے کے اندر کوئی زمیندار, میرا تعلق فیصل آباد سے ہے, میرے ایریے میں اگر کوئی بندہ 50 من کنک نکال لیتا نا فی ایکڑ, تو 10 گاؤں تک دھوم جاتی ہے, اس کی ڈھول بجتا ہے کہ اس بندے نے 50 من کنک اٹھائی ہے 1 ایکڑ سے. انڈین اب پنجاب میں جا کر دیکھیں, وہاں پر 125 من 150 من فی ایکڑ پہ گندم کی ایوریج چلے گی. کیوں؟ ہم نے بیج کے اوپر سرچ نہیں کی, ہم اپنا بیج مارکیٹ کے اندر نہیں لے کے آئے. آپ کی ڈی اے پی شارٹ ہے, اور وہ بھی شارٹ ابھی 13-14 ہزار نہیں, 18-18 19-19 ہزار تک چلی گئی ہے. آپ کی فصل اٹھانے والا کوئی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ قتل عام ہے پاکستان کے کسان کا, پاکستان کے ذمہ دار کا, جو پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے. اور جیسا شیخ صاحب نے کہا, سب سے الارمنگ سائن یہ ہے کہ آپ کا ذمہ دار اپنی انکم کے لیے, ذریعہ معاش کے لیے کوئی اور ذریعہ تلاش کرنا شروع ہو گیا ہے. سو دیٹ سٹینڈز کہ وہ طبقہ فکر, وہ طبقہ جس کے اوپر آپ کا انحصار تھا, وہ اب آپ کو رلائے گا. وہ خود رو رہا ہے. اور میں آخری بات عرض کر دوں, 2030 کے اندر پریڈکٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان غذائی بحران کے ممالک میں ٹاپ 3 میں فال کرے گا. ہم تو 2030 بھی نہیں دیکھ رہے. یہ بے شرم حکمران, یہ بدبخت حکمران, یہ مزدور دشمن, کسان دشمن حکمران اگر 1 سال بھی اور رہ گئے تو آپ کو 2026-27 میں فوڈ انسیکیورٹی آ جائے گی. آپ کے پاس اپنی غذائی اجناس اویلیبل نہیں ہوں گی جو آپ کی 25-26 کروڑ آبادی کی ضروریات کو پورا کر سکے. کیا کریں گے؟ آپ کو باہر سے منگوانا پڑے گا. $10 بلین قرضے آپ کے 76,000 ارب ڈالر کراس کر چکے ہوئے ہیں. اور کہاں پر آپ کھڑے ہیں؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے, اینڈ مائی اسپیشل اپریسیشن ٹو شیخ وقاص صاحب, جس طریقے سے انہوں نے کسان ونگ کے اوپر کام کیا ہے, جس طریقے سے ہمارے تمام لوگ باہر آئے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں متحد ہو کے سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لوگوں کو 2 وقت کا رزق پہنچانے کے لیے اور ان کی روٹی بچانے کے لیے ہمیں سڑکوں کے اوپر آنا پڑے گا. اور ان بدبخت حکمروں, میں آخری بات اس کو کروں گا وزیر خزانہ کو, بس تیری عظمت نو سلام ہے بھائی. جس ڈٹھائی دے نال, جس جھوٹ بے شرمی دے نال, اور جس مہارت دے نال تو جھوٹ بولے ہے نا, یہ میرا خیال ہے اس قسم کا وزیر داخلہ, وزیر خزانہ اور دنیا میں کسی جگہ پر اویلیبل نہیں ہے. تو ہماری اسپیشل کنڈونیشن 11.5 دن کوڑا ہے. ہاں کوڑا ہے, ڈھیر کوڑا ہے.
کوڑا بھی کوئی نہیں، ڈھیر کوڑا ہے. یعنی آپ وہ کچھ بیان کرتے گئے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب یہ تمام چیزیں تبدیل ہوں گی اور انشاءاللہ تبدیلی کی بنیاد ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو سر. اینی کویشچنز؟ سوال یہ بات کیجیے گا کہ اس وقت بجٹ پاس کیا گیا اس میں یہ پیش ہوا پیش کیا گیا اس میں جو ہے 20% دفاعی مختص کیا گیا کرایہ کے طور پر بجلی کی بات سامنے آئی ہے، جبکہ کسان کا پانی بند ہو چکا ہے، بجلی بند کر رکھا ہے، تو جو عوام ہے وہ ٹیکس دے رہی ہے، دفاع کے لیے دے رہی ہے، اور پانی ابھی تک نہیں کھولا جا سکا، نہ حکومت کھول رہی ہے نہ کوئی دفاعی ادارے ابھی تک پانی کھلوا رہے ہیں. اس کے اوپر کی سوچ آپ کو سوال اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک نیشنل سیکورٹی ملک کا دفاع ہے، کسان بھی پاکستان کی ایک ڈیفنس لائن ہے. جب آپ کی اکانومی تباہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دشمن کے لیے آپ کو کیپچر کرنا، تسخیر کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسان کے ساتھ یہ ظلم کر کے یہ ان فسطائیوں کی لیلا حکومت کے لیلے بجٹ میں جنہوں نے کسانوں کو تباہ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے ایک اور نیشنل سیکورٹی تھریٹ کھڑا کر دیا ہے. ہم دیکھیں، ملک کا دفاع بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے یہ 3 دن کی جنگ میں کہ ہمارے دفاع کے جو میکنزمز ہیں وہ ناقابل تسخیر تھے. ایک کمینہ، غلیظ، گندا روایتی دشمن جو ہے اس کو آپ کی فورسز نے شکست دی ہے. وہ تو وہاں شکست ہوا میں دے رہے ہیں، بارڈرز پہ دے رہے ہیں. آپ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر کے آپ پاکستان کے لیے ایک اور نیشنل سیکورٹی تھریٹ کھڑا کر رہے ہیں. تو جہاں وہاں 20% جو ہے وہ جسٹیفائی کیا جاتا ہے بجٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی بڑا تھریٹ ہے. اگر آپ 5th جنریشن وارفیئر میں اور اس میں آ جائیں، کنیٹک نان کنیٹک والے چکر میں اگر آپ ادھر آ جائیں تو جب اکانومیاں تباہ کر دی جائیں تو پھر ان کو حملے کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی. تو جب آپ کہتے ہیں آپ کی ایگریرین اکانومی ہے تو زرعی اکانومی جب تھوڑے ملک کی ختم ہو جائے گی، کسان مک گیا تو اکانومی ختم ہوگی نا. نو کسٹمر نو بزنس، نو کسان تے نو اکانومی. تو اس تو بعد تسی کہڑے ڈیفینس کی گل کرتے ہو تے کتوں کی گل کرتے ہو؟ تھوڑی حفاظت ہے نا، تھوڑی حفاظت ہے، میری حفاظت ہے. کسان کون ہے؟ اس ملک کے رہنے والے. تو جہاں وہ ضروری ہے وہاں یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ دونوں کا جو رسک دونوں کو ہے اس کے اثرات کانسیکوینسز ایک جیسے ہوں. تو یس، یہ ظلم ہے ان کے ساتھ. یہ بھی کسان کمزور، کہتے ہیں نا کسان دشمنی پاکستان دشمنی، ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو خطرے میں ڈال کے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. سر کہا جاتا ہے کہ گناہ نہیں چھوٹا بری بات ہے، لیکن اس میں ملامت نہیں ہو رہی، یہ خطرے کی بات ہے. اچھا، تو گورنمنٹ از ان اسٹیٹ آف ڈینائل. وہ تو ان باتوں کو تسلیم ہی نہیں کر رہی کہ وہ ڈینائل میں ہے. سو ہاؤ کم یو بی ایبل ٹو پرسویٹ دیم کہ اس متعلق وہ اقدامات کریں. ہر سال میں گورنمنٹ ملازم آتے ہیں، اسلام میں احتجاج کرتے ہیں. تو آپ کچھ کسانوں کے ساتھ لائے عمل تشکیل دیں گے کہ وہ ایک جامعہ احتجاج کریں تاکہ ان کی بات منوائی جا سکے. ظاہری بات ہے پوری سیکورٹی کا خدشہ اور پورے پاکستان کو. ایسے بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. دیکھیں، وہ ہمارے ایک مثال ہے، مگر وہ گندی مثال ہے، میں سارے سامنے تو نہیں دساں گا، علیحدہ دساں گا. بات یہ ہے کہ جب بندے بغیرت ہو جائے نا، یہ چلیں آپ کو تھوڑا سا، حالانکہ یہ بھی سخت لفظ ہے مگر میں آپ کو تھوڑا سا اس میں لکھا، تو پھر انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں انہیں پرسویٹ نہیں کرنا. ہم نے عوام کو بتانا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو جاؤ، اٹھو. خان کی آواز ہے، ہمارے ساتھ ہم آواز ہو، ہم تمہاری آواز بن رہے ہیں. ہم 8 فروری کو بھی تمہاری آواز بنے تھے، ہم آج بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. جس دن پاکستان کا کسان کھڑا ہو گیا تو یہ ساری تحریکیں جو ہیں اس کے سامنے کچھ نہیں رہ جائیں گی. سو انشاءاللہ ایک لائے عمل تیار ہوا ہے فیز وائز. پنجاب کا آج یہاں پہ اکٹھ تھا، یہاں پہ ایک گیدرنگ ہوئی ہے، وہ لوگ آج رات تک بیٹھیں گے، سارے ضلعی صدور یہاں ہوں گے. کے پی کا اس کے بعد ہوگا. تو یہ چیزیں اس مومنٹم میں جا رہی ہیں. بہتری ہے، میں آپ سے اسٹریٹجی ڈسکس نہیں کر سکتا اوپنلی. وین اٹ ول شو اپ اٹ ول شو اپ. اٹس نیولی کہنا چاہیے اسٹیبلش تو نہیں بٹ نیولی ریوائوڈ ونگ، بیکاز یہ بہت عرصہ پہلے کام کرتا رہا، پھر بیچ میں 3-4 سال یہ بالکل ہی زیرو ہو گیا تھا. اب اس کو ہم نے پچھلے 1 مہینے سے چیزوں کو جوڑا ہے. اور جو حالات ہیں پنجاب سندھ میں، کیونکہ ہم کو صرف پنجاب کے نہیں، کسان جو ہے وہ کے پی میں بھی ہے، نوعیت اور ہوگی. کسان بلوچستان میں بھی ہے، فروٹ فارمرز ہیں، ڈیری فارمرز ہیں. سندھ کا ہاری، بے زمین ہاری، اس کی آواز
ہم بننا چاہیں گے. آپ دیکھیں جی زمین اپنی نہیں ہے اور جنہوں ہاری نو جویں دھتکاریا جاتا ہے وہ اس مہنگائی کا اور اس گراوٹ کا شکار ہونے کے بعد اس بیچارے کے ساتھ کیا حالات ہو, تباہ ہو گیا ہے. تو بالکل سر ہم سب کو شعور دے کے اپنے لائے عمل کے تحت اپنے ساتھ شامل کریں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسان اگر کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس ظلم کے بعد بھی کھڑا نہ ہونا بھی ظلم ہے. یہ جو ہمارے ساتھ ہو گئی ہے تسی ویکھ لو, اج تانوں ایفیکٹ نہیں ہے محسوس ہو رہا, بٹ اٹ ول ایونچولی افیکٹ یو. یہ یاد رکھیے گا. یہ پھر دیکھیں نا, وہ گندم سستی ہو گئی, یہ آٹا کنا کو سستا ہو گیا. چینی کی کوئی چیز کو نیچے گئی ہے, کوئی چیز نیچے گئی ہے. 10% کی آپ نے بات کی سرکاری ملازموں کی, میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا وہ 22 لاکھ آمدنی والے لوگوں کے اوپر ہوا ہے. 22,000 25,000 ٹیکس کی چھوٹ ہے. کیا چھوٹ آئی آپ کو بیچ میں سی؟ اس سے اچھا تو نہ کرتے. تو انشاءاللہ کوشش ہماری ہے, اللہ سے دعا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ جس طرح, کیونکہ ہم ان کی آواز بننا چاہتے ہیں. بڑے بڑے دنوں بعد ہے سوال سیدھا آیا. اچھا تسی آخری کا اچھا کون سا ہے جی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے کہ کہتی کہ عوام کے لیے بجٹ میں کوئی ریلیف ہے, پنجاب کو تھوڑا سا آپ نے بتا دیا. خیبر پختونخوا میں دیکھیں یہاں پہ خیبر پختونخوا حکومت کا کوئی نمائندہ بیٹھا نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہاں کوئی نمائندہ یہاں پہ نہیں ہے, مگر جو یہ بجٹ ہے جو آئے گا خیبر پختونخوا کا, چیف منسٹر ادھر ہی آئے ہوئے ہیں, آج ہماری ان سے آنے سے پہلے بات بھی ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑا کنٹینٹ فیل کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا اے ڈی پی آج تک تاریخ میں جو ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز وہ نہیں ہوئے ہیں, بڑے میگا پروجیکٹس بھی ہیں. ان کی تفصیل ان کے انفارمیشن منسٹر آپ سے شیئر کریں گے. یہ ان کو پرائیڈ لینے دیں کہ وہ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں. پلیز. شیخ صاحب کسان کی بات کی آپ نے, تو کسان ونگ جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت کے اندر موجود ہے. ہاں, اور کسانوں کی بہت ساری تنظیمیں بھی اس وقت موجود ہیں. جی ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ تمام تنظیمیں اکٹھی ہو کے, بڑا زبردست سوال. میں آپ کے توسط سے اس پریس کانفرنس کے توسط سے, ویری امپورٹنٹ تھنگ یو ریزڈ, میں پاکستان کی تمام کسان تنظیموں کو دعوت دیتا ہوں, تمام کسان تنظیموں, اور پاکستانی عوام کو بھی کہتا ہوں سن لو. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھنے والا کسان کی تنظیم سے جو شخص ہے, آؤ متحد ہو جائیں, اتحاد کریں, اکٹھے ہو جائیں. کسان تنظیمیں اپنی سیاست ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. یہ سیاست کی بات نہیں, یہ کسان کے معاش کی بات ہے. ہم حاضر ہیں آپ سب تنظیموں کے ساتھ. میں نے اپنے صوبائی پریزیڈنٹس کو کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ الائنسز کریں, ان کے ساتھ ملیں اور مل کے کسان کی جنگ لڑیں. اٹس اے ویری گڈ کوشچن. میں اس میں تھوڑا سا کولیبریٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں کسان کی جتنی تنظیمیں ہیں ہم ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں, انہوں نے رابطے کیے ہیں. میجر صاحب ہمارے صدر صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے رابطے کیے. خالد صدریت صاحب نے بھی کیا رابطہ. سب رابطے کر رہے ہیں. لیکن شیخ صاحب نے جو اپیل کی ہے نا کسانوں سے, اور میں ڈالے والوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جو احتجاج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے پنجاب میں کوئی کرنے دیتا, میں کھل کے بات کر رہا ہوں, آپ ان کو نہ روکیں, لوگوں کے جذبات کو باہر آنے دیں. یہ سیاسی زندہ لاشیں ہو چکی ہیں. اب آپ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. آپ نے 16 مہینے اس گورنمنٹ کا بوجھ اٹھایا ہے. انہوں نے کوئی آج دن تک ان کی کریڈیبلٹی عوام میں نہیں ہے, انہوں نے ڈیلیورنس نہیں کی. اور ہمارے جتنے لوگ ہیں جو بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ ہم احتجاج کرنے آتے ہیں, ان کے پیچھے دونوں لگ جاتے ہیں, ڈالے والے بھی اور دوسرے گاڑی والے. سر آخری بات پورے پاکستان میں, چاہے پنجاب, چاہے کے پی, چاہے سندھ, چاہے بلوچستان, جتنے پولیس کے ہمارے لوگ ہیں 80% سے زیادہ پولیس والے کسانوں کے بچے ہیں. چاہے ایجنسیوں میں ہے, چاہے پولیس میں ہے, چاہے سی ٹی ڈی میں ہے. آپ دیکھ لیں, ہمارے حلقوں میں دیکھ لیں, علاقوں میں دیہاتی ہیں. تو میں تمہیں سارے نو کہنا تواڈے بچیاں دا, تواڈے پیو دادے دے بچیاں دا انہاں روٹی کھول لئیے, سدھے ہو جاؤ اپنے حق کے لیے. جو احتجاج کرے کسانوں کا, اس احتجاج کا حصہ بنو, کیونکہ تمہاری روزی روٹی اٹھا لی ہے انہوں نے, تمہارے بزرگوں کے, تمہارے بچوں کے, تمہارے خاندان کے ہاتھوں سے معاش چھین لیا ہے.